اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والمصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہوں کی اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور ذکر کرنے والے مرد اللہ کا کثرت سے اور ذکر کرنے والی عورتیں کثرت سے، وعدہ ہے اللہ کا ان سے مغفرتاً و اجراً عظیما کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا اور ان کو زبردست صلہ عطا فرمائے گا۔ اعد اللہ لہم مغفرتاً و اجراً عظیما، تو کس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مغفرت بخشے گا، صلہ بخشے گا زبردست؟ جن کو وہ مسلمان مرد اور عورتیں جو اطاعت گزار ہیں، اللہ کی سچی ہیں، صبر کرنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے ان سے کہ وہ اعد لہم مغفرۃ و اجراً عظیما، ان کو بخشے گا، اور نہ صرف بخشے گا بلکہ زبردست صلہ عطا فرمائے گا۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 35 کی تلاوت کی گئی، 35 نمبر آیت کی تلاوت کی گئی۔ سورت ہے سورہ الاحزاب، پارہ ہے ومن یقنت، 22واں پارہ، 33ویں سورت۔ آج ہم کریں گے 35 سے لے کر 38 تک کی تلاوت، 35 سے 38۔ آئیے 36 کی تلاوت کرتے ہیں۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اور نہیں ہے حق کسی مومن مرد اور نہ کسی مومن عورت کو کہ جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا تو باقی رہے ان مومن مرد اور عورتوں کے پاس اختیار اپنے معاملات کا، اور جو کرتا ہے نافرمانی اللہ اور اس کے رسول کی تو یقیناً جا پڑا وہ گمراہی میں صاف صاف اور کھلا مبین برملا، دلالم مبینہ، صاف صاف گمراہی میں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر صاف بتا دیا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے رسول کے حکم کی پابندی کرنی، یعنی قرآن و سنت، اسی کی ہم تلقین کر رہے ہیں، اسی کے لیے ہم اسے پڑھ رہے ہیں معنوں کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے قرآن شریف میں۔ آیت نمبر 37۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ أَمْسِكْ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطْرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا وَكَانَ اللَّهُ أَمْرَ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ اور یاد کرو جب کہہ رہے تھے تم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے جس پر نعمت کی احسان کیا تھا اللہ نے،
اور احسان کیا تھا تم نے بھی اس پر، نہ چھوڑ اپنی بیوی کو، اور ڈرو اللہ سے، اور چھپا رہے تھے تم اپنے دل میں وہ بات جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور ڈر رہے تھے تم انسانوں سے، یقیناً اللہ ہے زیادہ حقدار اس کا کہ ڈرو تم اس سے۔ پھر جب پوری کر لی زید نے اس سے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حجش سے حاجت، تو کر دیا نکاح ہم نے تمہارا اس سے، تاکہ نہیں رہے مومنوں پر کوئی تنگی اپنے منہ بولے بیٹوں کے بارے میں، جب کہ کر چکے ہوں پوری ان سے اپنی حاجت، اور ہوتا ہے حکم اللہ کا نافذ۔ تو جب ہم اس کی تشریح پڑھیں گے اور تفسیر میں جائیں گے تو زیادہ ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کیا احکامات دے رہے ہیں۔ ہم نے اس کا لفظی ترجمہ پڑھا ہے یہاں پر آیت نمبر 38، ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له سنۃ اللہ فی الذین خلوا من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آیت تو یہاں کچی ختم ہوئی ہے، لیکن مقدورہ کے ساتھ نون کے نیچے زیر اور الف لگا ہوا ہے، یعنی یہ اگلی آیت میں جا کے ملے گی۔ تو جب ہم کل 39 پڑھیں گے تو ہم اس کو ملائیں گے یہاں سے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا نِلَّذِي، آگے جا کے مل جائے گا۔ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ حرج، یعنی کوئی مضائقہ کسی ایسے معاملے میں جو فرض کر دیا ہو اللہ نے اس کے لیے۔ سنت ہے اللہ کی دستور الہی کے مطابق ان انبیاء کے بارے میں جو گزر چکے ہیں پہلے، اور ہے حکم اللہ کا قطعی طے شدہ فیصلہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بھی باقاعدہ زور دے کر کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس کتاب میں لکھ دیا ہے اور جو کچھ بتا دیا گیا ہے وہ قطعی ہے، طے شدہ ہے، فیصلہ کن ہے، اور اس کے بعد جو چیز فیصلہ کن ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو اتباع کرنی ہے ہمیں قرآن و سنت کی۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، معنوں کے ساتھ پڑھیے، اور اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو نافذ کیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔